ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اس سے میں پہلے آپ کے لیے کلاس 12 کہکساں اردو دوم کی کئی کلاسز لے کر کے آ چکا ہوں۔ آج پھر میں کلاس 12 والے جو بچے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی کم وقت بچا ہے، اس لیے اپنے وقت کو کام میں لائیے اور جو ہے وقت کی ضیاع مت کیجیے، وقت کو برباد مت کیجیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی دنیا میں نام ہو، آپ کا بھی بہتر سے بہتر نمبر آئے اور آپ بھی اچھے رینکوں میں شامل ہوں، تو تھوڑی سی محنت، توجہ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی محنت کر دیے نا آپ، یقیناً آپ کا نام، آپ کا مقام اوپر والا سب بلند کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آج پڑھیں گے احسان دانش کی جو خود نوشت آپ کے نشان میں شامل ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد فسانہ عجائب جو مرزا رجب علی بیگ سرور کی آپ کے نصاب میں شامل ہے، ان کو پڑھیں گے، اور راجندر سنگھ بیدی کا جو افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، ان تینوں کو آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ تو خود نوشت جو ہے دوستو، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ خود نوشت کے بارے میں۔ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم عربی میں سوانح کہتے ہیں، اسی کو خود نوشت کہتے ہیں، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں آتم کتھا۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ آتم کتھا۔ اور اس کو اردو میں کہتے ہیں خود نوشت، اور عربی میں کہتے ہیں سوانح۔ سمجھ گئے؟ تو ہم پڑھیں گے خود نوشت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ خود نوشت جو ہے دوستو، ایک ایک لائن کو ہم پڑھتے چلیں گے۔ خود اپنے حالات کو تحریری شکل میں بیان کرنا خود نوشت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے اتنی چیزیں؟ جس میں لکھنے والا اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ اگر لکھنے والے اپنے فرائض کا مکمل خیال نہیں رکھا تو خود نوشت تنازعات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خود نوشت کیا ہوتی ہے؟ یہ تنازعات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے خود نوشت کون لکھتا ہے؟ جو رائٹر ہوگا وہی خود نوشت لکھے گا، جو اچھا لیکھک ہے وہی خود نوشت لکھے گا۔ تو اس کو خود نوشت لکھنے والوں کے لیے یہ فرض ہے، خود نوشت لکھنے والوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اس کے اندر حقیقی چیز کو لکھے، کوئی فرضی اور بناوٹی قصہ اپنائے نہ۔ اگر بناوٹی یا فرضی قصہ اگر کوئی اپنے خود نوشت میں شامل کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تنازعات۔ تنازعات یہ تنازع سے ہے۔ تنازع کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، اسی کی جمع ہے تنازعات، اسی کی جمع ہے تنازعات۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تنازعات میں ایسی خود نوشت مبتلا ہو جاتی ہیں جو خود نوشتوں کے اندر فرضی داستان یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالات زندگی سے متعلق متعدد اصناف، خاکہ، ڈائری اور سوانح، یہ سب جو ہے حالات زندگی سے متعلق ہی لکھے جاتے ہیں۔ کون؟ خاکہ، ڈائری، سوانح۔ چلیے آگے دیکھیں گے۔ خود نوشت کی اس وجہ سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ لکھنے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی نشیب و فراز سے نہ صرف ظاہری طور پر واقف کرائے گا بلکہ باطنی طور پر بھی واقف کرائے گا۔ یہ خود نوشت ہے۔
चलिए हम आगे चलेंगे। मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती काला पानी, ये उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल है। किसको? मौलाना जाफर थानेसरी की आप बीती काला पानी को। सर रज़ा अली की खुद नविश्त आमाल नामा को भी उर्दू की इब्तदाई आप बीती के तौर पर पढ़ा जाता है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। तो पता चला काला पानी, सवाल आपसे इस तरह पूछेगा, काला पानी, काला पानी ये किसकी खुद नविश्त है? किसकी खुद नविश्त है? तो क्या बोलेंगे? मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना जाफर थानेसरी की ये खुद नविश्त है। ठीक है, ये समझ गए। अब आपसे पूछ लेगा उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है? क्या पूछेगा आपसे? उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है? कौन सी है? ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो आप उस वक्त फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है उर्दू की पहली खुद नविश्त है। अभी क्या बताया आपको, ये काला पानी जो है ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है। और किन की लिखी है? मौलाना जाफर थानेसरी की। ये सवाल बार बार आता है, इसलिए जहन में अच्छे से बैठा लेंगे। ठीक है, अगर जहाँ पे काला पानी का ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे हम किसको बोलेंगे दोस्तों? उस वक्त हम बोलेंगे आमाल नामा को। इसको भी पहली खुद नविश्त की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ये किन की लिखी हुई है? तो सर रज़ा अली की लिखी हुई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम नोट कर लेंगे, VVI क्वेश्चनों में से ये आता है। चलिए अगली लाइन पर चलेंगे। जोश मलिहा आबादी की आप बीती, इसको आप बीती को सवाने भी बोलते, खुद नविश्त भी बोलते, आत्मकथा भी बोलते। ये यादों की बारात, यादों की बारात जोश वाले को ही, जोश वालों की ही बारात जाती है। समझ रहे हैं ना? तो यादों की बारात जो है किसकी है? जोश मलिहा आबादी की है। कुछ लफ्ज़ को कुछ लफ्ज़ से रिलेटेड करके रखेंगे तभी वो चीज़ें जहन में। तो जोश मलिहा आबादी की, जो लड़का जोश में आके शादी करता है वो बारात अच्छा खासा लेकर के जाता है, तो वही है जोश मलिहा आबादी की यादों की बारात खुद नविश्त है। चलिए इस हिसाब से इसको याद रखेंगे। चलिए अख्तरुल ईमान की आप बीती इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। अख्तरुल ईमान बेचारा अख्तर से नाम शुरू हो रहा है, खराबा ही खराबा हो रहा है। ठीक है ना? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती क्या है? इस आबाद खराबे में। ठीक है ना? चलिए इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कलीम आजिज़ की सवानेह या खुद नविश्त जिसको कहते हैं आप बीती, अभी सुन लो मुझसे, ये किसकी है? कलीम आजिज़ की है। एहसान दानिश की है जहाने दानिश, एहसान दानिश की कौन सी है? जहाने दानिश, जो आपके निसाब में शामिल है। इसी से लिया गया है एहसान दानिश के जहाने दानिश से। कौन सा? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में। ये खुद नविश्त जो आपके निसाब में शामिल है वो किसकी है? एहसान दानिश की है, जो जहाने दानिश से अख्ज़ किया गया है। याद रखेंगे इस सारी चीज़ों को, कहीं भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नाविल कारे जहां दराज है। कुर्रतुल ऐन का सवानही नाविल कौन सा है? जिसका नाम है कारे जहां दराज है। कुदरतुल्लाह शिहाब की, कुदरतुल्लाह शिहाब की कौन सी है? शिहाब नामा, ये किन का है? कुदरतुल्लाह शिहाब का। चलिए कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में, कलीम आजिज़ की अभी सुन लो मुझसे है या आप बीती है उनकी, या खुद नविश्त है, या कलीम आजिज़ की है अपनी कलीमुद्दीन अहमद की है अपनी तलाश में। कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी है? अपनी तलाश में, याद रखिएगा। आल अहमद सुरूर की ख्वाब अभी बाकी है, ख्वाब अभी बाकी है, ख्वाब अभी बाकी है, ये किसकी हो जाएगी? आल अहमद सुरूर की। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना? अख्तर हुसैन रायपुरी की खुद नविश्त है गिरदे राह,
گرد راہ اختر حسین رائے پوری کی ہے۔ چلیے دیکھیں گے وہاب اشرفی کی کون سی ہے؟ قصہ بے سمت زندگی کا، یہ کس کی خود نوشتہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے کس کی؟ وہاب اشرفی کی۔ ادا جعفری کی جو رہی سو بے خبر رہی، یہ کن کی ہے؟ خود نوشتہ ادا جعفری کی ہے۔ چلو کشور ناہید بری عورت کی کتھا، یہ کن کی ہے؟ جو ہے کشور ناہید کی ہے۔ بیگم حمیدہ اختر کی ہم سفر، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ چلیے آگے دیکھیں گے دوستو، بیگم حمیدہ اختر کی خود نوشت ہم سفر۔ عصمت چغتائی کی کیا ہے؟ کاغذی پیرہن، کاغذی پیرہن یہ عصمت چغتائی کی خود نوشت ہے۔ چلیے بیگم انیس کدوئی کی ایک غبار کارواں، یہ اس کی خود نوشت ہے، کس کی؟ بیگم انیس کدوئی کی۔ چلیے سیدہ بانو کی ڈگر سے ہٹ کر وغیرہ شہرت کی حامل رہی ہے، ڈگر سے ہٹ کر وغیرہ شہرت کی حامل رہی ہے، کس کی ہے؟ یہ سیدہ بانو کی۔ رشید احمد صدیقی آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری یہ کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی۔ چلیے مشتاق احمد یوسفی کی زرگست ابھی الگ طرح کی خود نوشت ہے، مشتاق احمد یوسفی کی کون سی؟ زرگست ہے، یہ ایک الگ طرح کی خود نوشت ہے۔ چلیے اتنی چیزیں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، اگر کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ لگے تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر کے پوچھ لیجئے گا۔ اگر آپ چینل پہ ہمارے دوستوں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے ہم پڑھیں گے مرزا رجب علی بیگ سرور کے، لائک بٹن کو آپ دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے ہم پڑھیں گے مرزا رجب علی بیگ سرور، ان کا کون سا فسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ داستہ، کون سا داستہ ہے؟ یہ داستہ جو ہے کون ہے؟ فسانہ عجائب، فسانہ عجائب یہ جو ہے داستہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ سمجھ گئے نا بچوں؟ تو چلیے تو یہ اس کو جو ہے میر امن کے باغ و بہار جو ہم پڑھے ہیں، میر امن کا باغ و بہار، باغ و بہار کے 20 سال کے بعد اس کو لکھا گیا، 20 سال کے بعد کس کو لکھا گیا؟ فسانہ عجائب کو لکھا گیا، فسانہ عجائب، ٹھیک ہے، اس کو لکھا گیا۔ اور اس کے اندر یہ خاصیت ہے باغ و بہار کے اندر، باغ و بہار میں جو ہے نا کچھ مرقع مسجع و مقفع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور جو ہے یعنی کچھ مشکل الفاظ باغ و بہار، لیکن فسانہ عجائب کے اندر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ چلیے سرور کا لگاؤ وہ فنون سپاہیگری، خطاطی اور موسیقی سے تھا، کس کا؟ سرور کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرزا رجب علی بیگ سرور، دیکھیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، پہلے دیکھ لیں گے اس کو۔ مرزا رجب علی بیگ سرور 1786-1788 کے قریب پیدا ہوئے، گمان لگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لکھنؤ کے باشندے تھے، ان کا والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا۔ کن کے والد کا نام؟ مرزا رجب علی کے بیگ کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ چلیے کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ ہی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے۔ چلیے سرور کا لگاؤ فنون سپاہیگری اور خطاطی اور موسیقی سے تھا۔ سرور دنیا میں اپنی تصنیف فسانہ عجائب کی وجہ سے مشہور و معروف ہوئے۔ اردو ادب کی یہ کلاسیکی کتاب 1852 کانپور میں لکھی گئی، ٹھیک ہے نا، کہاں؟ کانپور میں لکھی گئی۔ فسانہ عجائب کے علاوہ سرور سلطانی، شگوفہ محبت، شبستان سرور، گلزار سرور، فسانہ عبرت، شرار عشق ہے، یہ سب جو ہے کس کی کتاب ہے؟ مرزا رجب علی بیگ سرور کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان سارے کتابوں کے نام پوچھ لے گا، فسانہ عجائب اور سرور سلطانی، شگوفہ محبت، شبستان سرور، گلزار سرور، فسانہ عبرت، شرار عشق ہے، یہ سب کس کی ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ چلیے اتنی ساری چیزیں پڑھ گئی ہے۔ فسانہ عجائب داستان رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف کردہ معروف داستان ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے
آگے دیکھتے ہیں ہم دوستوں آگے کیا ہے اس میں. اگلی لائن میں دیکھیں گے یہ داستاں باغ و بہار سے تقریباً 20 برسوں کے بعد شائع ہوئی. کون؟ فسانۂ عجائب. اور اس کی تصنیف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ فسانۂ عجائب کے برعکس ہے. فسانۂ عجائب میں باغ و بہار کے برعکس یعنی باغ و بہار کے برعکس مرصع و مقفع زبان کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی فصاحت و بلاغت سب سے زیادہ کس کے اندر ہے؟ باغ و بہار کے اندر ہے. اس کو سہل انداز میں کس کو لکھ دیا گیا؟ سہل یعنی آسان انداز میں لکھ دیا گیا فسانۂ عجائب کو. ٹھیک ہے نا، فسانۂ عجائب کو یہ سہل انداز میں لکھا گیا جو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. چلیے اب فسانۂ عجائب کا مختصر طور پر کہانی جان لیتے ہیں کہ فسانۂ عجائب جو کس کی ہے؟ فسانۂ عجائب کس کی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی ہے. تو اس کے اندر جو کہانی بیان کی گئی وہ کہانی کیا ہے؟ اس کا ہم خلاصہ جانیں گے. ٹھیک ہے، فسانۂ عجائب کا خلاصہ. فسانۂ عجائب میں یمن ملک کا ایک بادشاہ کا حال زار بیان کیا گیا ہے. کس میں؟ فسانۂ عجائب میں. جو اپنی حکومت ایک اجنبی سائل کو سونپ کر سلطنت سے باہر چلا جاتا ہے. بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ سفر کی صعوبتوں کو اٹھاتا ہے. وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ایک سوداگر کے فریب میں آ جاتا ہے. سوداگر اس کی بیوی کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ اس کی تلاش میں نڈھال ہو جاتا ہے. اس کا ایک بچہ غرقاب ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھیڑیے اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا کس کا؟ فسانۂ عجائب کا، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. اگر اس سے کہیں بھی کوئی سوال ہو جائے تو وہ آپ آسانی سے اگر 1 سے 2 بار ویڈیو کو دیکھ لیے تو آپ آسانی سے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. چلیے تو آج کو دوستو ہم اگلے کلاس میں راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں پڑھیں گے. آج کی کلاس یہیں تک رہنے دیجیے، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے کلاس میں.